اب میری محنت دیکھ لے، میں آپ کے سامنے میں اپنی جو محنت ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں کیا محنت کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، پھر یہ اپلوڈ ہوگی، اس کی ایڈیٹنگ ہوگی، اس کے پیچھے پورے مناظر چلاؤں گا، جو کچھ بیان کر رہا ہوتا ہوں وہ مناظر چلاؤں گا۔ ڈھونڈا میں نے بہت ہے، کوئی بندہ مجھے ملے جو اس کام کو لے کے میرے ساتھ چلے، میری ہیلپ کرے، میرا معاون بنے، لیکن مجھے کوئی بندہ نہیں ملا معاونت کرنے کے لیے بھی اس کام میں جو آپ کو ایڈیٹنگ کا کام، سارا کام خود ہی کرتا ہوں۔ ویڈیو خود بنانی ہے، اس کو پھر ایڈٹ کرنا ہے، اس کے اندر مناظر چلانے ہیں، اس کے پھر الگ الگ پیس بنانے ہیں کٹ کر کے، یعنی کہ وہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کی ویڈیو بنے، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، 4 منٹ کی، 42 یا 45 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ سیدھی کر دیں، وہ دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے، کون دیکھے گا جی؟ اتنی لمبی فلمیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، اسلامی گفتگو لوگ نہیں سنتے۔ لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ دور جدید کے مطابق لوگوں تک اسلام پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں کیوں یہ کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے اندر کی بات بتا دوں۔ یہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا علماء سے بطور خاص، جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں، اس کام کو جانتے ہیں، ان سے سوال ہوگا کہ تم نے دور جدید کے مطابق لوگوں تک اسلام کیوں نہیں پہنچایا؟ اگر تم پہنچاتے تو ہو سکتا تھا کہ لوگ سمجھ جاتے، لوگ سنور جاتے۔ یہ سوال پوچھا جائے گا۔ کیوں پوچھا جائے گا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے خطوط بادشاہوں کے نام اس دور کے تقاضوں کے مطابق خطوط لکھے ہیں کہ نہیں لکھے؟ بولیے نا، کن کے نام؟ ملکوں کے بادشاہوں کے نام، ان تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے حضور نے خطوط لکھے ہیں۔ وہ خطوط سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کی نقول موجود ہیں، ان کی کاپیز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر ان خطوط کو۔ تو اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھے ہیں تو آج اگر میں ایک ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک خط کی حیثیت ہے، کیونکہ میں وہ خط پہنچا رہا ہوں لوگوں تک۔ اس ویڈیو کو آپ خط کہہ لیں نا، وہ خط ہے، کیونکہ میسج کیا ہوتا ہے؟ پیغام۔ خط کیا ہوتا ہے؟ پیغام۔ تو اب وہ ڈاک کے ذریعے کسی تک اسلام کی دعوت پہنچانا، وہ تو دور گزر گیا کہ بائی ڈاک، بائی پوسٹ کسی تک میسج پہنچایا جائے، وہ تو دور ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک ہی ذریعہ ہے، موبائل ہر آدمی کے پاس موجود ہے، تو موبائل فون کے ذریعے ہی لوگوں تک اسلام کی، قرآن کی دعوت پہنچائی جائے۔ یہ سوال پوچھا جائے گا، اس لیے میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ مجھے شہرت کا شوق نہیں ہے، شہرت کا شوق، کیونکہ اگر شہرت کا شوق ہو جائے تو پھر آدمی ریاکاری میں چلا جائے گا، اور ریاکاری اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ بندے کی عبادت انسان کو جنت میں نہیں دوزخ میں لے کے جائے گی، کیونکہ ریاکار جہنم میں جائے گا، دکھلاوا کرنے والا، بولیے نا، جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے میں کوئی ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ لوگوں تک اسلام کی آواز پہنچے، لوگوں کے کانوں تک قرآن کی آواز۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک اور طریقے سے بات سمجھاتا ہوں، اگر بات چل ہی پڑی ہے تو دیکھیں نا، ہم سارے کہتے ہیں قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن مقدس کتاب ہے، قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن جیسی کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ پتہ ہے کوئی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ بھائی جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس سے ہم ہدایت حاصل کیسے کریں گے؟ صرف پڑھ کے، صرف ریڈ کر کے ثواب تو حاصل کیا جا سکتا ہے، ہدایت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ میں سے کوئی، میں آپ کو میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، اگر کوئی میری معاونت کر سکتا ہے میرے اس کام میں اکیلا لگا ہوا ہوں، تنہا لگا ہوا ہوں، کوئی میرا ساتھ نہیں ہے، اگر آپ میں سے کوئی تعاون کر سکتا ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ کمپیوٹر فیلڈ کو جانتا ہے، موبائل فیلڈ کو جانتا ہے، شیئرنگ کے کام کو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو سکھاؤں گا
کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے، شیئر کس طریقے سے کرنا ہے، نہیں پتہ آ جائیں میرے پاس، سکھاؤں گا آپ کو۔ تو ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں تک دین پہنچائیں، کیونکہ یہ سوال ہونا ہے قیامت کے دن ہم سے کہ کیا تم نے لوگوں تک دین پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔